میرا پودا، ہوا کہے میرا پودا، فضا کہے میرا پودا، حضرت کہیں میرا پودا، غرض کے ایک ننھا سا پودا بے شمار احسانات سے دبا ہوا ہے، کسی سے آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات نہیں کر سکتا ہے، بے شمار احسانات اس کے اوپر ہے۔ اب آ جائیے نقطہ اول پر، اگر اللہ تعالی مصطفیٰ کے نور سے پہلے زمین کو پیدا کر دیتا تو یہ زمین کہہ سکتی تھی مصطفیٰ اگر میں نہ ہوتی تو کہاں پیر رکھتے، آسمان کہہ سکتا تھا مصطفیٰ اگر میرا شامیانہ نہ ہوتا تو بتاؤ کس کے سائے میں رہتے، شمس و قمر کہہ سکتے تھے مصطفیٰ اگر ہماری روشنی نہ ہوتی تو ساری زندگی اندھیرے میں گزارنا پڑتی، ہوا کہہ سکتی تھی مصطفیٰ اگر میرا وجود نہ ہوتا تو تمہارا وجود خطرے میں پڑ جاتا، پانی کہہ سکتا تھا مصطفیٰ اگر میں نہ ہوتا تو آپ کیسے رہتے، غرض کے مصطفیٰ کی ساتھ ہوتی احسان جتانے والی زمین ہوتی، مصطفیٰ کی ساتھ ہوتی احسان جتانے والا آسمان ہوتا، مصطفیٰ کی ساتھ ہوتی احسان جتانے والے شمس و قمر ہوتے، مصطفیٰ کی ساتھ ہوتی احسان جتانے والی ہوا ہوتی، مصطفیٰ کی ساتھ ہوتی احسان جتانے والے برگ و ثمر ہوتے، غرض کے مصطفیٰ کی ساتھ ہوتی اور آنکھ میں آنکھ ڈال کر دیگر سے بات کرنے والے بے شمار ہوتے، اس لیے رب نے سب کو خاموش کرنے کے لیے پہلے مصطفیٰ کے نور کو تیار ہے۔ صدقے میں پیدا کی گئی ہے تو زمین کہے گی مصطفیٰ کے صدقے میں پیدا کی گئی ہوں، آسمان سے پوچھو گے اے آسمان بتا، سبحان اللہ، درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر زمین سے پوچھو گے اے زمین بتا کس کے صدقے میں پیدا کی گئی ہے تو زمین کہے گی مصطفیٰ کے صدقے میں پیدا کی گئی ہوں، آسمان سے پوچھو گے اے آسمان بتا اس کے صدقے میں پیدا کیا گیا ہے تو آسمان بھی یہی کہتا ہوا نظر آئے گا مصطفیٰ کے صدقے میں پیدا کیا گیا ہوں۔ غرض کے کائنات کے جس ذرے سے پوچھو گے بتا اس کے صدقے میں پیدا کیا گیا ہے تو کائنات کا ہر ذرہ یہ کہتا ہوا نظر آئے گا مصطفیٰ کے صدقے میں پیدا کیا گیا ہوں۔ آؤ عینی کی کلندر کی بارگاہ میں چلیں، نقیب قدرت کی بارگاہ میں چلیں، اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سوچو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، سوچو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے تو جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو عزیزان محترم اس لیے اللہ نے ساری کائنات سے پہلے مصطفیٰ کے نور کو پیدا فرمایا۔ آئیے اب ساری کائنات بن گئی ہے، زمین و آسمان بن گئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کا جسد خاکی تیار ہو گیا ہے۔ مفتی احمد یار خان رسالہ نور میں اس بات کو لکھتے ہیں کہ جب روح کو جسم آدم میں ڈالا گیا تو وہ روح اندر سے واپس آ گئی، پھر ڈالا گیا پھر روح واپس آ گئی، تیسرا کہ جب ڈالنے سے پہلے نور مصطفیٰ کو پیشانی آدم میں رکھ دیا گیا اور اس کے بعد اب روح کو جب ڈالا گیا ہے تو روح کو سکون مل گیا۔
چین مل گیا، قرار مل گیا۔ جو جسد آدم تھا وہ نور مصطفیٰ سے جگمگا اٹھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو۔ سارے کے سارے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا۔ یہاں صوفیہ فرماتے ہیں بظاہر وہ سجدہ آدم کو تھا، حقیقتاً وہ سجدہ نور مصطفیٰ کو تھا۔ اور اس کے بعد مصطفیٰ بھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، تشریف نہیں لائے ہیں، لیکن مصطفیٰ کا ذکر ہونے لگا، مصطفیٰ کا تذکرہ ہونے لگا۔ عزیزان محترم، اس روایت کو امام بہقی دلائل النبوہ میں نقل فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی، اے رب قدیر، محمد کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، مولا محمد کے وسیلے سے میری توبہ کو قبول فرما لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ سرکار تشریف نہیں لائے، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور حضرت آدم علیہ السلام نے کہا مولا وہ جو تیرا آخری نبی ہے اس کو وہ میری اولاد میں سے ہوگا، مولا مجھے اتنی اجازت فراہم فرما دے کہ میں اپنی کنیت تیرے محبوب کے نام پر رکھوں، ابو محمد اپنی کنیت رکھ لوں۔ عزیزان محترم، اللہ کے نبی تشریف نہیں لائے ہیں، ذکر ہو رہا ہے، ہوتے 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 ذکر ہوتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ جب خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا، سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے اس کا ذکر فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر فرما رہے تھے، اسماعیل علیہ السلام جو بھی چیز کی ضرورت ہوتی وہ ساری کی ساری چیزیں لے کر آتے، گارا لے کر آتے، پتھر لے کر آتے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہیلپ کر رہے تھے۔ جب خانہ کعبہ تیار ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں التجا کی، اے رب ذوالجلال، دنیا کا یہ دستور ہے جب کوئی کسی کے یہاں مزدوری کرتا ہے، کسی کا گھر بناتا ہے، تو جب وہ گھر بن جاتا ہے تو اس کو مزدوری ملتی ہے، اس کو محنتانہ ملتا ہے، اس کو محنتانہ ملتا ہے۔ مولا میں نے تیرے گھر کو تیار کیا، اور محنت، اجرت اور محنتانے کی شکل میں مولا تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں، ربنا وابعث فیہم رسولا، مولا جو تیرا آخری رسول آنے والا ہے، مولا جو تیرا آخری پیغمبر آنے والا ہے، مولا دعا تجھ سے یہ کر رہا ہوں، تیرے گھر کو میں نے بنا دیا، اب دعا تجھ سے یہ کر رہا ہوں کہ رب ذوالجلال اس آخری نبی کو میری اولاد میں سے بنا دینا، اس آخری نبی کو میری اولاد میں سے بنا دینا۔ گویا کہ ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر مصطفیٰ کی میلاد کا ذکر کر رہے ہیں، مصطفیٰ کی پیدائش کا ذکر کر رہے ہیں، اور اللہ سے مصطفیٰ کو مانگ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، آپ نے دیکھا ہوگا
خانہ کعبہ کے سامنے ایک جنگلہ بنا ہوا ہے، مقام ابراہیم اسے کہتے ہیں۔ اس مقام ابراہیم کے اندر ایک پتھر رکھا ہوا ہے جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان بنے ہوئے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس پتھر کو کیوں بچا کے رکھا گیا؟ اس پتھر کو کیوں سنبھال کے رکھا گیا؟ اسلام تو پتھروں کے نظام کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا، اسلام تو پتھروں کی دنیا کو مٹانے کے لیے آیا تھا، پھر اس پتھر کو کیوں باقی رکھا گیا؟ عزیزان محترم، مشیت نے پکار کر کہا اس پتھر کو اس لیے باقی رکھا گیا ہے کہ یہ پتھر عام پتھر نہیں، اس پتھر پر ابراہیم نے مصطفیٰ کا میلاد پڑھا ہے، ابراہیم نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر مصطفیٰ کا ذکر کیا ہے۔ اور آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے بے شمار پتھروں پہ قدم رکھے، وہ سارے کے سارے پتھروں کے نشان اور وہ سارے کے سارے پتھر ختم ہو گئے، مگر جس پتھر پر مصطفیٰ کا ذکر کیا ہے وہ پتھر آج بھی موجود ہے۔ رب فرماتا ہے قرآن میں وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے لوگو، اے حاجیو، آؤ اور مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز نفل ادا کرو۔ جب تک ادا نہیں کرو گے تمہارا حج مکمل نہیں ہو پائے گا۔ اور آئیے مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیسا تذکرہ، ابھی سرکار تشریف نہیں لائے ہیں اور مصطفیٰ کا تذکرہ ہو رہا ہے، مصطفیٰ کی عظمتوں کے خطبے پڑھے جا رہے ہیں۔ آئیے ایک بڑی پیاری روایت آپ جی محدثین نے اپنی کتابوں میں نقل فرمایا، مواہب الدنیا کے اندر بھی ہے، تاریخ ابن عساکر کے اندر بھی ہے، اور 3ری صدی کے ایک بہت بڑے محدث ابو سعد خرقوشی نیشاپوری علیہ رحمت و رضوان اپنی کتاب شرف المصطفیٰ کے اندر بھی اس کو بیان فرماتے ہیں۔ بڑی پیاری روایت آپ سنیں گے نا انشاءاللہ دل مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ سرکار کی پیدائش سے 1000 سال پہلے کی بات، 1000 سال پہلے سرکار تشریف نہیں لائے ہیں۔ ایک بادشاہ، یمن کا بادشاہ جس کا نام طبہ الاول ہمیری تھا، یہ بادشاہ جس علاقے میں جاتا اس علاقے کو فتح کرتا اور اس کے قافلے میں 1,13,000 لوگ پیدل چلتے، 1,32,000 یا 33,000 گھڑ سوار اس کے ساتھ ہوتے۔ آپ اندازہ لگائیے کتنا جاہ و جلال کے ساتھ یہ بادشاہ سفر کرتا ہوگا۔ جس علاقے میں جاتا وہ علاقہ اپنے آپ کو اور اپنی زمینوں کو اس کی حکومت میں شامل کر دیتا۔ اب یہ بادشاہ آتے 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 مکہ مکرمہ میں آیا۔ جیسے مکہ مکرمہ میں آیا تو مکہ کے لوگوں نے اس کو زیادہ بھاؤ نہیں دیا اور اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، اور بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، میں جس علاقے میں جاتا ہوں لوگ بالکل متوجہ ہو جاتے ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں؟ بادشاہ نے دل ہی دل میں ایک پلان بنایا اور اس کو اس کے وزیر خاص نے بتایا کہ بادشاہ سلامت آپ ٹینشن مت لیجیے، یہ عرب کے لوگ ہیں، بدو لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، یہ سب کچھ اسی کعبے کو سمجھتے ہیں اور اسی کعبے کے ارد گرد طواف کرتے ہیں، آپ دل پہ مت لیجیے۔